رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام، منتظمین مجلس، عزیز طلباء و طالبات اور دیگر جو خواتین و حضرات یہاں پہ مدعو ہیں، اس وقت جو ہمارا موضوع لکھا ہوا موجود ہے، ویسے جو جیسے مجھے بریف کیا گیا تھا وہ ذرا تھوڑا اس میں وسعت ہے۔ وہ صرف آج کا تناظر نہیں ہے بلکہ یہ کہ بنی نوع انسان کے تناظر میں ساری بات جو ہے وہ یہی موضوع بنی نوع انسان کے تناظر میں سامنے آنا ہے۔ وقت کی تنگی کے پیش نظر مجھے بعض باتیں بہت مختصر کرنی پڑیں گی، جہاں بہت زیادہ ضرورت ہوگی کچھ تفصیل میں جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ یہ کائنات جو ہے یہ خود بخود نہیں بنی بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ ایک عظیم دھماکہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ ہم کسی دھماکے کا انکار نہیں کرتے، خود بخود کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ ایک مدبر نے، ایک تدبیر کرنے والے نے اپنے منصوبے کے تحت، اپنے ڈیزائن کے مطابق اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس میں بہت سی مخلوقات آباد ہیں۔ اشرف المخلوق انسان ہونا سب مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک خیال یہ ہے کہ انسان خود بخود ارتقاء کے نتیجے میں ایک ایوالوڈ اینیمل کے طور پر سامنے آ گیا ہے، جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ نہیں، اس کا ایک خالق ہے جس نے اسے اس صورت میں تخلیق کیا ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے وہ تقویم عطا کی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات معین ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو انسان کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے، وہ میں قرآن مجید نے معین کر دیا۔ سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس نہیں بنائے مگر عبادت کے لیے بنائے ہیں، بندگی کے لیے بنائے ہیں، تابعداری کے لیے بنائے ہیں، فرما برداری کے لیے بنائے ہیں۔ اور جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی سورہ بقرہ کی چوتھے رکوع کی، اس میں فرمایا کہ جب یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک صاحب اختیار مخلوق بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ تو زمین پہ اسے اختیار دینے والا ہے جو یہاں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری حمد و ثنا بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد کی آیات میں نے چھوڑ دی تھی، اس میں اصل میں ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ جو تمہاری پروگرامنگ کی گئی ہے اس میں نافرمانی تو شامل ہی نہیں ہے، تم نے وہی کرنا ہوتا ہے جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اور اسی کی حد تک تمہیں صلاحیتیں دی گئی ہیں، جبکہ جو مخلوق میں بنانے والا ہوں، اسے اختیار دینے والا ہوں، اسے علم بھی دوں گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی ان کے خواص بتا دیے، یعنی یہ کہ ان کے کام سمجھا دیے، وہ ان سے کام لے سکتا ہے آدم۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر وہ ملائکہ کے سامنے پیش کیے، بتایا یہ کیا چیز ہے، بتاؤ اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ہم تو یہ نہیں جانتے، ہمارا یہ فنکشن ہی نہیں ہے، ہم یہ تو پرسیو ہی نہیں کر سکتے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ تو ہے اور ہم تیری تسبیح اور تحمید کرتے ہیں۔ تو گویا اس میں انڈرسٹوڈ بین السطور جو بات آئی وہ یہ آئی کہ خلافت اس کو ملے گی، اختیار اس کو ملے گا جو اللہ کی طرح کم از کم اسی کے عکس کے طور پر یہ تو سمجھتا ہو کہ یہ شے کیوں بنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اسے اپنے کام میں کیسے لے کے آنا ہے، اسے مسخر کیسے کرنا ہے، تب تو وہ صاحب اختیار ہوگا۔ تو اس کے نتیجے میں گویا ثابت کیا کہ یہ جو دنیا کا اختیار ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، کہ جو دنیا کا اختیار ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اسے سونپا ہے جو دنیا کا علم رکھتا ہوگا، دنیا کا علم رکھتا ہوگا، دنیا کا علم رکھتا ہوگا۔
جہاں تک اللہ کی معرفت، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید کا تعلق ہے، اگر اس کی بنیاد پر یہ ملنا ہوتا تو فرشتوں کو ملتا۔ اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا، انسان کو دیا، اور اس کے سامنے جو دلیل پیش کی وہ دنیا کا علم ہے۔ باقی دین کے علم کی بات اسی رکوع کے آخر میں آئی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب دیکھیے یہ دو چیزیں آ گئی تو میرا دل نہیں کرتا کہ اس سے آگے بڑھوں، اگرچہ کہ میں نے سوچا یہ تھا کہ میں اس کو بس یہیں اتنا ہی بیان کر کے آگے نکل جاؤں گا، لیکن اشکال رہ جائے گا آپ کے ذہن میں۔ تو میں عرض کر دوں کہ اللہ کا جو علم، اللہ کے جو دین کا علم ہے، یہ انسان کی سمجھ پر منحصر ہوتا ہے، اور انسان کی سمجھ اس کی دنیا کا علم بناتی ہے۔ آپ جتنا دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں آپ کا فہم بڑھتا جاتا ہے، جتنا آپ کا فہم بڑھتا جائے گا اتنا آپ اللہ کا دین کے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے اس کو سمجھنے کے قابل بنتے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کی دلیل میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا۔ قرآن الہدا ہے، کامل ہدایت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ادھوری ہدایت کیوں دی؟ اس لیے کہ اس وقت کا انسان جتنی سمجھ رکھتا تھا وہ اتنی ہی بات سمجھ سکتا تھا، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا تھا، بلکہ اس کو حکمت بھی دی تھی۔ تورات میں 10 کمانڈمنٹس تھے۔ حکمت کی کتاب تو بعد میں انجیل نازل ہوئی ہے، جس میں ان جو بھی احکام تھے ان کی حکمتیں بیان کی گئیں۔ خود تورات میں ان کی حکمتوں کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، اس لیے کہ تب جیسے بچہ ہوتا ہے آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، کیوں نہ کرو یہ نہیں سمجھا سکتے۔ بالکل اسی طرح جب انسان عہد طفولیت میں تھا تو اسے صرف احکام دیے جا سکتے تھے، حکمت نہیں سمجھائی جا سکتی تھی۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جسے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اب بالغ ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1200 برس پہلے سقراط، ارسطو، افلاطون یہ گزر چکے ہوئے ہیں، لہٰذا اب انسان کی سمجھ کا پیالہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس میں قرآن کا علم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں سما سکتا ہے۔ آج بھی یہ بات میں عرض کروں، قرآن اگر سمندر کی مانند ہے، اس سمندر سے میں اپنا اتنا پانی لے سکوں گا جتنا میرے سمجھ کا ظرف ہوگا۔ میرا ظرف اگر چھوٹا ہوگا مجھے قرآن سے اتنا ہی جو پیالہ ہے ملے گا۔ اگر میرے پاس بالٹی ہوگی تو مجھے بالٹی بھر پانی ملے گا، اگر میرے پاس ڈرم ہوگا تو مجھے ڈرم بھر پانی ملے گا، اور یہ بالٹی، یہ ڈرم، یہ پیالہ میرا دنیا کا علم بنائے گا۔ اس معاملے میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں، دین کا علم اگر حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا تو یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے نا وہ گود سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی شفقت سے محروم نہ کیا جاتا۔ مصر میں کوئی دین کا علم نہیں تھا جسے وہ حاصل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تعویل الاحادیث تو حضرت یعقوب سے جدا کر کے انہیں مصر پہنچایا گیا، اور پھر ایک خاص مرحلے پہ جا کے انہیں علم نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں بس کہ یہ دونوں علوم کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ العلم و علمان، علم دو ہوتے ہیں، علم الابدان و علم الادیان۔ ایک بدنوں کا علم ہے، جسموں کا علم ہے، اشیاء کا علم ہے، عقل کا علم ہے۔ ایک وہ دین کا علم ہے جو وحی کی صورت میں آتا ہے۔ یہ چھٹی سورس ہے علم کی۔ 5 جو حواس ہیں ہمیں اللہ نے دیے، یہ ہر انسان کے پاس ہیں، اور یہ جو چھٹا سورس آف نالج ہے یہ وحی کی طرف وہ آتا ہے، ادھر سے آتا ہے۔ اچھا اب آگے بڑھیں۔ ان تمام صلاحیتوں اور علوم سے متصف کرنے کے بعد جو اس کا مقصد، ایک نقطہ اور رہ گیا، ایک جگہ پہ عبادت مقصد آیا، دوسری جگہ خلافت مقصد آیا، تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے ہر عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا، اور خلافت کا مطلب کیا ہے؟ جو شے جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس مقصد کی وہ جو ہے نا اس کو پورا کرے۔ یعنی سورج کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ اس نے جو ہے نا وہ حرارت دینی ہے، روشنی دینی ہے، اس کا یہ کام کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے۔ چاند جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ پورا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ انسان کی عبادت در حقیقت یہ خلافت کی انجام دہی ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلافۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین کی خلافت عطا کی ہے۔ فاحکم بین الناس بالعدل، تو لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ یہ جو لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنا ہے یہ در حقیقت انسان کی عبادت ہے۔ فَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل سے کام دو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔
تو انسان جب عادل بنتا ہے، جب اس کی محبت، اس کی نفرت وہ ایک طرف رہ جاتی ہے اور عدل اس سے بالاتر ہو جاتا ہے، اب یہ در حقیقت تقویٰ کے مقام پر بھی فائز ہوا، اب یہ محسن کی سطح پر بھی فائز ہوا، اب اس کے اندر جو ہے نا جس مقصد کے لیے، جس خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کا اہل ثابت ہوا، اور یہ کامل عبد ہے، اس نے عبدیت کا حق بھی اب جا کے عطا کیا ہے۔ یہ تو ہے اللہ کا منصوبہ۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے فرشتوں کو کہ میں نے اپنے، یوں سمجھے جو میری ذات ہے اس کا جو ایک پرتو بنایا ہے زمین کے اوپر، جو میری صلاحیتیں اور جو میری صفات ہیں ان کا ایک عکس جس میں نظر آتا ہے، وہ جس طرح میں قائم بالقسط ہوں، انصاف کے ساتھ قائم ہوں، اسی طرح وہ بھی اپنے معاشرے میں انصاف قائم کر کے دکھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا مقصد ہے، یہ اللہ کا یوں سمجھیے کہ کائنات بنانے کا ہدف ہے، وہ یہ ہے۔ لیکن شیطان نے اس موقع پہ اللہ کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے مان لیا، شیطان نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ قرآن مجید میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے 7 مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو شروع میں سنا، جو آیات پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، وہاں پھر جو شروع میں آیت پڑھی تھی یہ سورہ کاف کی ہے، اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ بقرہ کے درمیان سورہ آراف میں بھی کیا، اور یہ کہ سورہ النحل میں، سورہ ہجر میں بھی کیا۔ پھر سورہ کاف کے بعد ایک سورت ہے مریم، اسے چھوڑ کے سورہ طٰہٰ میں کیا، اور پھر جا کے 22ویں پارے میں پھر کیا۔ 7 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ بہت کوئی اہم واقعہ ہے، ہم اسے بہت ہلکا لیتے ہیں۔ کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ جس منصوبے کے تحت اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا، شیطان نے اس منصوبے میں رکاوٹ ڈالنی ہے۔ یہ بات پہلے دن سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں، ہم جس شے کو شیطان سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ انسان کے دل کے ساتھ پھوتنی لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان غافل ہو جائے، وہ پمپنگ شروع کر دیتا ہے، اور اگر جو ہی اللہ کو یاد کرے تو وہ اپنی تھوتنی پیچھے ہٹا لے، نوزل وہ اپنی پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ ہم تو اتنے سارے شیطان سے واقف ہیں، لیکن اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو شیطان تو بہت کوئی کم بخش ہے، بہت بڑا منصوبہ ساز ہے، بہت بڑا فسادی ہے، بہت بڑا سپائلر ہے، اور یہ اللہ کے اس منصوبے کے مخالف ہے، اور اسے انسان سے حسد ہے۔ اس بات کا حسد ہے کہ اس بات کا علم میں تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سرفراز کر دیا۔ آدم سے اس کی ضد ہے، اور آدم کی اولاد سے اس کی ضد ہے، اور وہ بہت بڑا منصوبہ ساز ہے۔ اب یہاں سے وہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو دیکھیں وہ شیطان اللہ سے کہتا کیا ہے۔ پہلی بات اللہ نے یہ بتائی، اگرچہ کہ فرشتوں کی صف میں شامل تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ فرشتہ نوری مخلوق نہیں ہے، یہ ناری مخلوق ہے، جن ہے، اور ان کے اندر شرارت ویسے ہی زیادہ ہوتی، اور یہ غصہ بھی کھا گیا تو شرارت گویا 1000 سے ملٹیپلائی ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے دعویٰ کیا، یہ سورہ کاف ہے، تو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اس نے کہا تھا اے اللہ اگر تو مجھے چھوٹ دے دے، لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس انسان کی جو اولاد ہے، یہ آدم کی جو اولاد ہے، تھوڑے سوں کو چھوڑ کر باقی سب کو میں نتھ ڈال دوں گا۔ نتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے، بس آج ہم اسے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کسی کو جو ہے نا، کسی کا موبائل جو ہے نا وہ ہیک کر لیتے ہیں، جدید انداز میں اگر آپ سمجھیں تو وہی، اب یہ نتھ ڈالنا پرانی بات ہو گئی، وہ جانور کو ڈالی جاتی تھی، اس کے بعد وہ قابو ہو جاتا تھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے۔ اب آپ نے وہ جانوروں کی وہ حرکتیں دیکھی نہیں کہ بغیر لگام کے جانور کیسا ہوتا ہے تو لگام والا جانور کیسا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے ایک نئی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کسی کو ہیک کر لیا، شیطان ہیک کر لیتا ہے انسان کے پورے سسٹم کو، اور یہ میں کوئی محض تکا نہیں لگا رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً اس کے آس پاس بات کی ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان کے اوپر چھا جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے، قابو یافتہ ہو جاتا ہے، وہ ان کے جو سافٹ ویئر ہے اسے ایسا کرپٹ کر جاتا ہے کہ وہ اللہ انہیں یاد ہی نہیں آتا، اللہ کو صاف بھول بیٹھتے ہیں، اللہ سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اس طرح مسلط ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو مختلف شیطان نظر آیا یا نہیں آیا؟ ایک شیطان وہ ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ بس وہ کوئی ماڑا سا بندہ ہے، اس نے تھوتنی لگائی ہوئی ہے، اور اتنی سی بات پہ کہ ہم نے اللہ کو یاد کیا وہ بھاگ جاتا ہے، اور نہ کریں تو وہ جناب اپنی پمپنگ شروع کر دے۔ نہیں، وہ بہت مکار شخصیت ہے،
اس نے دیکھے نا قرآن مجید نے آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کو کیسے اپنے شیشے میں اتارا، سبز باغ دکھا کے، تم فرشتہ بن جاؤ گے، تمہیں بادشاہی مل جائے گی، تمہیں یہ ہو جائے گا، یہ دانا تو کھا لو۔ اب آپ سوچیں، یہاں نوٹ کریں، شیطان کی شکل جو ہمارے دماغ میں آتی ہے، ایک بد شکلہ، سینگ نکلے ہوئے، ٹیٹ بگڑا ہوا چہرہ، یہی بجھاتا ہے نا۔ اس شکل میں کوئی آدم علیہ السلام کو جا کے گمراہ کر سکتا تھا؟ وہ تو بہت کوئی فرشتوں والی صورت لے کے آیا ہوگا، من موہنا سا، معصوم سا چہرہ، دل میں اتر جانے والی شخصیت، بڑی پوزیسنگ پرسنالٹی، اوپر سے پریزنٹیشن بھی بہت اچھی اس نے دی۔ اب یہ ساری چیزیں مل کے دل ربا باتیں، وہ سن کے تو آدم علیہ السلام اس کی بات میں آئے نا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ شیطان ایک مکمل شخصیت ہے، اور انسان کو فریب دینے کے اعتبار سے وہ ہر شکل اختیار کر سکتا ہے جو انسان کو اس کے شکنجے میں کس سکے۔ اور انسان سب سے زیادہ فریب معصومیت سے کھاتا ہے، تو شیطان شکل جو بھی بنا کے آتا ہے، اندر سے جو کچھ بھی ہو، فیس اس کا انوسنٹ ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے چھوٹ ہے، اور جو تیرے پیچھے جائے گا سب کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں ان میں، بلکہ اللہ نے کہا جا، جو تجھ سے ہوتا ہے کر، فذهب، جا، اور ان میں سے فاستفزز من استطاعت منہم بصوتک، اپنی آواز سے ان کو ورگلاؤ، گمراہ کرو، ڈگمگاؤ۔ فاستفزز بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اپنے سوار بھی ان پہ چڑھا کے لاؤ، اپنے پیادے بھی لے کے آؤ۔ آپ یوں کہہ لیں کہ جنات سے بھی حملہ آور ہو جاؤ ان کے اوپر، اور انسانوں میں سے بھی جن کو تم شکار کر لو، ان کے ذریعے سے بھی ان کو ورگلاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان کی فوج میں جن بھی شامل ہیں، اور شیطان کی فوج میں انسان بھی شامل ہیں۔ اللہ کی فوج اگر فرشتوں کی ہے تو شیطان کی فوج میں جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ تو تھوتھری سے تو بات بہت آگے نکل گئی۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے پارٹنر بن جاؤ، ان کے مالوں میں بھی اور ان کی اولاد میں بھی۔ حرام کا مال ہے، شیطان کی پارٹنرشپ ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو اولاد اگر حرام کی ہے تو موٹی بات سمجھ لیں، باقی سب کو چھوڑیں، نہ والدین کی کام کی ہوگی، نہ محلے والوں کے کام کی ہوگی، شر اور فساد ہی پھیلائے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان بنایا ہے، اس مقصد کو سرو کرنے والی نہیں ہوگی۔ وہ شیطان کی دوست تو بنے گی، اللہ کے مشن کے لیے کام کرنے والی نہیں ہوگی۔ یہ نقطہ جو میں نے بیان کر دیا، میں اس پہ پورا 1.5 گھنٹہ علیحدہ تقریر کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں صرف ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ اس پہ توجہ کیجئے گا، یہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ اگر یہ معمولی ہو تو کلنٹن کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ فلانی سن تک ہمارے معاشرے کی اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی جو کسی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے بغیر پیدا ہوئے ہوں گے، born without any wedlock۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اس عمل کے ساتھ ہے۔ تو شیطان کی اولاد یعنی جو بغیر نکاح کے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ اس امانت سے محروم ہوتے ہیں کہ جس امانت کا بار نہ آسمان اٹھا سکا، نہ زمین اٹھا سکی، نہ پہاڑ اٹھا سکے، انسان نے اٹھا لیا، لیکن ہر انسان نما شے اس کو نہیں اٹھا سکتی۔ وہ انسان اٹھاتا ہے جو جائز طریقے سے پیدا ہوا ہو۔ ناجائز اولاد اس اللہ کی برکت سے محروم رہتی ہے، وہ جو امانت اللہ نے سپرد کی ہے انسان کے، اور اس کے بغیر وہ امانت نہ ہو تو انسان کیا ہوتا ہے؟ انہو کان ظلوما جہولا، اس امانت کے بغیر انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا۔ اسی ظلم اور جہالت کو دیکھ کے فرشتوں نے کہا تھا یہ فساد مچائے گا، لیکن اللہ نے اس میں وہ جو نیا سافٹ ویئر انسٹال کیا تھا، اس نے اسے فرشتوں سے بھی بڑی شے بنا دیا تھا، فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا تھا۔ اس لیے فرشتوں نے سے سجدہ کرایا تھا اسے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب وہ روح پھونکی تو اس کے بعد سجدہ کروایا۔ تو یہ بات نوٹ کریں کہ یہ جو شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے، وہ اس کا یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے، جس کے تحت وہ گھر کی زندگی تباہ کر کے، گھر گرستی کی زندگی تباہ کر کے، مرد اور عورت کے درمیان جدائیاں پیدا کر کے، پھوٹ پیدا کر کے، عورتوں کو فیمنزم کے نعرے دے کر، مردوں سے بغاوت پر اکسا کر یہ گھر کے نظام کو تباہ کر دینا چاہتا ہے، تاکہ وہ جو برکتیں جن سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو سرفراز کرتا ہے، انسانیت اس سے محروم ہو جائے۔
تو پھونکے مارنے سے اس کا کام زیادہ چلے گا یا ایسے پروجیکٹ لے کے چلنے سے اس کا کام زیادہ چلے گا؟ تو اس کو ذہن اپنے جو ہے نا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے چلیں. زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے سورہ اعراف میں آیا ہے. وہاں اور باتوں کے ساتھ ایک بات اس کا بھی ذکر ہے کہ شیطان نیکی کے راستے چاہے یا برائی کے راستے چاہے انسان کا لباس اتارنا چاہتا ہے. جیسے آدم اور حوا کا لباس اتارا تھا ایسے ہی انسان کا لباس بھی اتارنا چاہتا ہے. بے شرم بنانا چاہتا ہے, بے غیرت بنانا چاہتا ہے. یہ جو شرم و حیا انسان کے سافٹ میں ودیت کی گئی ہے, اس کو وہ کرپٹ کر دینا چاہتا ہے, اسے ختم کر دینا چاہتا ہے, اسے ڈی فنکشن کر دینا چاہتا ہے, اس کو ہیک کر لینا چاہتا ہے اور انسان کے اندر سے اس جو ہے نا حص کو مٹا دینا چاہتا ہے. یہ سورہ اعراف میں سارا فوکس اس کے اوپر ہے. اور پتہ ہے وہاں پہ یہ کام اس نے کس بنیاد پہ کیا تھا؟ وہاں پر اس نے یہ کام نیکی کی بنیاد پر کیا. سب سے نیک حج, سب سے قبولیت والا حج, سب سے افضل حج اس کا ہے جو ننگا ہو کے حج کرے. مکے میں یہ ہو رہا تھا. اور اگلی بات یہ ہے بعد میں بھی یہ ہوتا رہا. ہمارے یہاں بھی پہنچا ہوا بزرگ اس کو سمجھا جاتا تھا, بلکہ اب بھی ہے, کہ جو کپڑے ہی نہ پہنے, یہ نہ نہاتے ہیں, نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ یہ کرتے ہیں, میلے کچلے رہتے ہیں, کپڑے بھی نہیں پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. تو یہ شیطان, یہ جو کپڑے اتارنا ہے یہ شیطان کا کام تھا جو اس نے آدم اور حوا کے کپڑے اتارے تھے. آج بھی نیکی کا جھانسا دے کے پہلے اتارتا رہا. اب مذہب کا یہ جنازہ نکل گیا تو نیا فلسفہ آ گیا ہے, نیچرل لباس, فطری لباس میں پیدا ہوئے تو کچھ نہیں پہنا ہوا تھا تو اب ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. اب یہ فلسفہ پڑھا دیا ہے. اس سے آگے چلے. سورہ نساء میں, بلکہ یہ میں تو چاہوں گا کہ آپ کو یہ پوری آیت کا ترجمہ سنا دوں. یہ آیت نمبر 119 ہے. ویسے تو یہ 117, 118, 119, 120 ان ساری آیات میں شیطان کے اس کا ذکر ہے. اس نے اللہ کو چیلنج کیا میں یہ کروں گا. میں اس وقت صرف آپ کو 119 نمبر آیت کا متن اور ترجمہ سنا رہا ہوں. شیطان کہتے ہیں اللہ سے, انسان کے بارے میں کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں ان کو لازماً گمراہ کروں گا. کہ میں نے بہت ہلکا ترجمہ کر دیا لازماً. اصل میں تو یہ سارا جو اسلوب سامنے رکھیں لازماً لازماً لازماً, تب جا کے بات پوری ہوتی ہے. ہر حال میں انہیں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اور کیا کروں گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, اور میں لازماً ان کو امیدیں دلاؤں گا. انہیں میں سہانے سپنے دکھاؤں گا, سبز باغ دکھاؤں گا, لمبے لمبے منصوبے سکھاؤں گا انہیں. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور میں انہیں سکھاؤں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, یہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے. مطلب کوئی مذہبی کوئی ایسی رسومات ہوں گی جس کے لیے یہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے, یہ میں سکھاؤں گا. آگے بڑھیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اس کے لیے میں نے آپ کو سنا رہا ہوں یہ, اور میں انہیں سکھاؤں گا. کیا سکھاؤں گا؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, ایسی چیزیں سکھاؤں گا کہ یہ اللہ کی بناوٹ میں, تخلیق میں, خلق میں تغیر کر دیں گے, تبدیل کر دیں گے. یہ بہت اہم بات ہے. اس کا تعلق اصل میں آج کے سائنٹیفک ایرا کے ساتھ بہت گہرا ہے. جب انسان کا وہی اسماء کا علم بڑا آگے, علم الاسماء, اور اس کے نتیجے میں سائنسی علوم نے ترقی کی, اور پھر سائنسی علوم کی مدد سے انسان نے بڑی بڑی انرجیز کو قابو کر لیا, اور انسان کا سفر ٹیکنالوجیز میں آگے بڑھا, تو پھر کرتے کرتے بات یہاں تک بھی پہنچی کہ ہر جو شے بھی اللہ نے بنائی ہے شاید اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے, ہم نے اسے پورا کرنا ہے. ایک لفظ ہے بڑا پیارا, اچھا لگتا ہے ہمیں, میک اپ. لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تلافی کرنا. کوئی کمی ہو اس کمی کا ازالہ کرنا. اب میک اپ ہم دنیا میں جس معنی میں استعمال کرتے ہیں, یعنی میری شکل میں کچھ کمی تھی تو میں نے کاسمیٹکس کے ذریعے سے وہ کمی پوری کر دی, یہی مطلب نکلا نا سارا, کل یہ بنا. تو یہ جو اللہ نے ٹماٹر بنایا نا, یہ ذرا جلدی خراب ہو جاتا ہے. ہم اس ٹماٹر کے اندر ایسی چینجز لائیں گے کہ یہ خراب ذرا دیر سے ہوگا. اب یہاں میک اپ کا مطلب تو کچھ اور ہو گیا نا. پھر آگے چلیں. یہ گندم کی پیداوار کم ہوتی ہے, ہم یہ چینجز لائیں گے تو فی ایکڑ پیداوار بڑھ جائے گی.
یہ مرغیاں بس 10-15 دن انڈے دے کے بند ہو جاتی ہیں، ہم ایسی مرغیاں بنائیں گے 6 مہینے انڈے دیں گی۔ یہ میں نے کسی دوسری دنیا کی باتیں تو نہیں کی نا، یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے نا۔ جب سے انسان بنا یہی مرغیاں تھیں، یہ اتنے ہی انڈے دیتی تھی، اس سے زیادہ نہیں دیتی تھی، اس کے بعد جو ہے نا وہ کڑک ہو جاتی تھی۔ اب مرغیاں جو ہے نا کڑک ہی نہیں ہوتی، ان کے اندر سے وہ جو ہے نا صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، اور یہ کہ انڈے ہی دیے جا رہی ہوتی ہیں۔ اگر انسان نے حیوانات کی سطح پر اور نباتات کی سطح پر اتنی دسترس حاصل کر لی تو انسان بھی تو ایک ایوالوڈ حیوان ہی ہے نا۔ تو یہ جو ایوالوڈ حیوان ہے اس کے اوپر بھی کام چلائیں گے۔ ابھی جو ایپسٹین کا جو آپ نے ذکر سنا ہوگا، جس کے ایپسٹینز فائلز کا بڑا چرچہ ہے، لوگوں نے اسے سیکس سکینڈل کے ساتھ جوڑ دیا ہے، عیاشی کے لیے وہاں جاتے تھے۔ بھائی عیاشی کے بہت سارے ان کے پاس سامان اور ہیں، اور دنیا میں بہت جگہیں بکھری پڑی ہیں۔ عیاشی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی مسئلہ ہے، وہ میں اگلے جو فیز میں آپ سے بات کروں گا۔ ابھی بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ ان کے پروجیکٹس میں ایک پروجیکٹ یہ بھی تھا، ایپسٹین کی خود اپنی ای میل میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ہم انسانوں سے ایک بہتر نسل جو ہے وہ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہوں گے انسان ہی، لیکن یہ ذرا انسان جلدی مر جاتا ہے، وہ ذرا لمبی عمر پائے، اور یہ کہ اس کی صلاحیتیں بھی زیادہ ہوں، تو وہ کوئی جینز میں جا کے تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوگی، کوئی ڈی این اے کے اندر جا کے تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو ہم ایک زیادہ جسمانی طور پر بہتر انسان اور دماغی طور پر، اب ذرا اسے اگر آپ کنیکٹ کر دیں آج جو ہے نا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ انسانی دماغ کو، تو کیا بلا بن جائے گا۔ تو اب اصل میں بات یہاں تک اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر کے ایک نئی صورت پر ڈھالنا۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، دیکھیں بات سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق ایک توازن کے اوپر کی ہے۔ اس توازن کو جب بگاڑ دیا جاتا ہے تو وقت ایک معاملے میں تو آپ کو کوئی بہتری مل جاتی ہے، آپ کی گندم زیادہ ہو گئی، مرغیوں نے انڈے زیادہ دینے شروع کر دیے، لیکن وہ جو آپ نے تبدیلی کی ہے اس کے مضر اثرات ظاہر ہوتے ہیں، فساد پیدا ہوتا ہے اس سے۔ وہ مرغی پھر آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، وہ گندم آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، وہ ٹماٹر آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں بڑھنے کا سبب خوراک اس لیے ہے نا کہ اب خوراک جس نسخے پر یا جس توازن پر اللہ نے بنائی تھی وہ توازن بگاڑ دیا گیا، اور شیطان کے سکھانے پر اس کو جو نئی صورت گری کی گئی اس کی پیداوار تو بڑھ گئی، وہ توازن بگڑنے سے فساد پیدا ہوا، جو اب خوراک کا فساد بن کر انسان کے لیے بھی باعث فساد بن گیا۔ تو یہ کہنے کو تو چھوٹی سی تبدیلی ہے، انسان کے فائدے کے لیے، خوراک بڑھانے کے لیے، نفع بڑھانے کے لیے، لیکن وہ فساد پیدا کر دیتی ہے۔ اب دو فساد آپ کے سامنے آ گئے، ایک انسان کے تخلیق کے عمل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے برکت کے لیے نکاح کا معاملہ رکھا ہوا ہے اس کو بائی پاس کر دینا، اور بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک کی صورت اختیار کر لینا، یہ بھی ایک فساد کی صورت ہے۔ اور دوسرا یہ خوراکوں میں تبدیلی کر کے دوسرا فساد کی جو ہے نا طے جما دی گئی۔ اور نمبر 3، اس کے ڈی این اے میں یا اس کے جینز میں چینجز لا کے تیسری سطح کی جو ہے نا وہ تبدیلی کر دی گئی۔ اب یہ انسان اللہ کی پہچان کا جو اس کے اندر رکھا گیا تھا نا سافٹ ویئر، اس سے محروم ہو گیا، یا اگر وہ سافٹ ویئر ہے وہ ہیک ہو گیا، وہ اب کام نہیں کرے گا۔ یہ ہے استحوذ علیہ الشیطان، گویا پوٹینشلی جو اس کا تھا، وہ جو بیج تھا اس کو درخت بننے سے پہلے ہی جڑ ہی میں ختم کر دیا گیا، مٹی میں ملا دیا گیا۔ بلکہ وہ مٹی میں ملا دینے سے مجھے یاد آیا، دیکھیں یہ الفاظ قرآن مجید کے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اسے زمین میں ملا دیا برباد ہو گیا۔ تو یہ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شے رکھی تھی نیکی کی، خیر کی، برکت کی، وہ اس سے محروم کر دیا گیا۔ اب اگلی بات کی طرف آئیں، یہ جسے ہم نفس لوامہ کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ جسے ضمیر کہتے ہیں، جسے دنیا مانتی ہے۔ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر کوئی جو چیز ہے نا وہ اس سے اضطراب پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کو کچوکے لگاتی ہے، وہ آپ کو کاٹتی ہے، وہ آپ کو صحیح رستے کی طرف بلاتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ گویا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مواخذے کا ایک سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ فرض کریں اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دیں تو کیا ہوگا؟ آپ غلط کاریاں کرتے رہیں، بے شرمیاں کرتے رہیں، ڈھیٹ بن جائیں، جیسے نشے میں بندہ ہر کچھ کر جاتا ہے،
اس طرح ایک چھوٹے سے جو فنکشن جب وہ ڈی فنکشن ہو جاتا ہے تو اتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن یہ جہاں پہ اچھی شے ہے وہاں پہ ایک اس میں برائی بھی نظر آتی ہے. جب میں اپنے آپ کو ٹوک سکتا ہوں کسی برائی پر، آپ اگر برائی کریں گے تو میں آپ کو کیوں نہیں ٹوکوں گا، آپ کو کیوں نہیں روکوں گا؟ ساری جو کریٹیک جنم لیتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو احتجاج پیدا ہوتا ہے اور جو بغاوت جنم لیتی ہے وہ اس نفس لوامہ کی پیداوار ہوتی ہے. اب ہم بہت قریب آ گئے ہیں اپنے موضوع کے. سامراج، سرمایہ دار، بادشاہ لوگ، دنیا کے کرتا دھرتا، وہ پسند کریں گے کہ ان کے خلاف بغاوت ہو، وہ پسند کریں گے کہ ان کے خلاف تنقید ہو. تو ایک ایسا انسان جو نہ اپنے اندر جھانکنے کی قدرت رکھتا ہو، نہ معاشرے پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نہ کوئی تنقید کر کے کوئی احتجاج منظم کرنے کی اس کے اندر جو ہے نا اب ہمت اور جرت باقی رہ گئی ہو، نہ وہ بغاوت کر سکتا ہو، مکمل طور پر شیطان کے تابع ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہاں تک اب یعنی یہ گویا ہر دور کے بادشاہوں کی یہ سوچ رہی ہے. پہلے وقتوں میں جب یہ ساری سائنس نہیں تھی تو یہ کام کیسے کیا جاتا تھا؟ بادشاہوں کے ساتھ جادوگر ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کس کو لایا گیا تھا؟ جادوگروں کو لایا گیا تھا. اسلامی دور آیا تو بادشاہوں کے ساتھ تزکیے والے ہوتے تھے. میں کچھ اور ہی ذہن میں آیا تھا، میں نے روک لیا. اور تزکیے کا مطلب کیا؟ دوسرے پہ تنقید نہیں کرنا. یہ تزکیے کے خلاف ہے. تم اللہ والے ہو، بس اللہ اللہ کرو. مقصد اب بھی وہی ہے کہ کوئی بادشاہ کو جو ہے یہ نہ کہہ دے کہ بادشاہ ننگا ہے. وہ اپنا کام کرتے رہیں، تم اللہ کو راضی کرتے رہو. یا بہت ہی زیادہ تمہیں جوش چڑھ گیا ہے تو جنگل میں چلے جاؤ، سوسائٹی میں رہو ہی نہ، جہاں تم تنگ ہوتے ہو، جہاں تمہارا ضمیر ملامت کرتا ہے وہاں سے نکل جاؤ. یعنی بغاوت کرنے سے بہتر ہے جا کے جنگل میں ڈیرا لگا. اب انسان ٹیکنالوجی میں وہاں پہنچا ہے کہ صوفی کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ کہ کوئی اس طرح کے تزکیے کے عمل کی ضرورت ہی نہیں. وہ بچہ پیدا ہی ماشاءاللہ تزکیہ کیا ہوا ہوگا، نہ اس کے اندر بغاوت کا بیج ہوگا، نہ اس کے اندر کریٹیک کرنے کی صلاحیت ہوگی، نہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی احتجاج کرنے کا مادہ ہوگا. یہ سوچ ہے جس تک انسان کو پہنچا دیا گیا. یہ ایپسٹین نے بیان کیا اپنے ای میل کے اندر کہ ہم ایک اعلیٰ انسانی وہ جو ہے نا مخلوق یا یوں سمجھے اسپیشی تیار کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس لیے وہ جاتے تھے نا وہاں پہ بڑے بڑے سائنسدان. اور ان کا اب میں ذرا دوسری ایک تصویر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. دیکھیں، شیطان نے یہ جو دعوے کیے تھے آدم علیہ السلام پر، اس نے پہلا وار کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق دی، واپس پٹڑی پہ آ گئے. اب اس کے بعد ان کی اولاد میں حابیل اور قابیل ہیں. قابیل پر اس نے دوسرا وار کیا، اس نے حابیل کو قتل کرے. فساد کا آغاز ہو گیا. یہاں سے یہ سلسلہ چلا. بیچ میں کوئی انبیاء آئے، حضرت شیس آئے، حضرت ادریس آئے علیہم السلام. پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بات فرمائی جو 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ سے ایک بات کی کہ ان پر سب کو تباہ کر دے، ایک گھر باقی نہ چھوڑنا. اور اگر تو نے ایک بھی باقی چھوڑا، لا یلد الا فاجرا کفارا، ان کے اندر فساد، ان کی نفسیات میں فساد پیدا ہو گیا ہے. اب یہ سوائے فاجر اور کافر کے کوئی اور نہیں پیدا کریں گے. اتنی تباہی پھر گئی ہے ان کے اندر. یہ جو ان کے بدعمالیاں تھیں انہوں نے ان کے نفسیات کو اتنا تباہ کر دیا ہے کہ اب ان کے گھروں کا ماحول اتنا بگڑ گیا ہے کہ سوائے فسادیوں کے یہ نیک آدمی پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. سب کو تباہ کر دے اور برباد کر دے. اللہ تعالیٰ نے وہ سوائے نوح علیہ السلام کی اولاد کے باقی کوئی نسل دنیا میں باقی نہیں چھوڑی. 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت حام، حضرت سام، حضرت یافس. چوتھا تو وہ ڈوب گیا. اس وقت دنیا میں جو بھی انسان آباد ہے انہی کی اولاد ہے. سب صفائی کر دی، کسی کو باقی نہیں چھوڑا. گویا وہ جس سطح پہ اللہ نے بنائے تھے اس سے گر چکے تھے. اب ان کی نسلوں کو آگے چلانا وہ اللہ کے منصوبے کے خلاف تھے. ختم. صرف وہ 3 چھوڑے. پھر مختلف نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور جو لوگ بگڑ گئے تھے اللہ انہیں مٹاتا رہا. جو اللہ کی لائن پہ رہے ان کو بچاتا رہا. یہ سفر یوں ہی چلتا رہا. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، یہاں تک کہ یہ پہنچ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو ختم نبوت، اب کوئی نبی نہیں آنا، یہ طے ہو گیا. لیکن نبی کا نہ آنے کے جو خلا ہے وہ پر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پہلی بات یہ طے کر دی
اللہ کا یہ کلام قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کا متن کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پہلے شیاطین اپنے مذہبی لیڈروں کے ذریعے سے متن میں تبدیلی کرا دیتا تھا۔ وہ اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، وہ جانتے تھے ہمارا لکھا ہوا ہے، پھر بھی کہتے تھے اللہ کا کلام ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کس کے ایجنٹ تھے؟ شیطان کے ایجنٹ تھے۔ ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ لیکن اب اللہ نے قرآن جب اتار دیا محمد رسول اللہ پہ، نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، تو ساتھ یہ گارنٹی کر دیا قرآن کے متن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن کا کسٹوڈین بنا دیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا۔ اس معنی میں پوری ساری انسانیت اللہ کے بندے، عباد اللہ اولی باس شدید، وہ بھی اللہ کے بندے جو مشرک ہیں۔ تو جو اس وقت دنیا میں سمجھ لیجئے 8 ارب انسان ہیں، تو ان میں سے جن کو اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا وہ بائی برتھ کسٹوڈین ہیں اللہ کی کتاب کے۔ اس کتاب کی ان کے اوپر ذمہ داری کیا تھی؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیین تک اس کتاب کو پہنچایا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھنے کے اسباب پیدا کیے۔ اب ان کی ذمہ داری ہے جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچائیں۔ فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ اللہ کے چنیدہ لوگ۔ پھر ان لوگوں میں اللہ نے وعدہ کیا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ میں ہر صدی میں کوئی ایسا شخص اٹھاؤں گا جو اولو العزم ہوگا، ہمت والا ہوگا، وہ مجدد امت ہوگا، اور دین پر اگر کوئی گرد پڑ گئی تھی تو اسے تر و تازہ کر دے گا، ریوائیو کر دے گا، اس کا احیاء کر دے گا۔ یہ اور یہ ایک اور بات، یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور ایک بات اور، اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ کہ کتنی باتیں ہو گئی؟ قرآن کا محفوظ رہنا، امت کو منتقل ہونا، وارث بنانا، امت کو وارث بنانا، مجدد کا پیدا ہونا، امت میں ایک گروہ کا حق پہ رہنا، امت کا گمراہی پر جمع نہ ہونا، یہ 5 باتیں در حقیقت وہ ہیں کہ جو نبوت کے خلا کو جو ہے نا وہ بھرنے والی ہیں۔ تو گویا اس وقت دنیا کے یہ جو گلوب ہے اس کے اوپر اللہ کی نمائندگی جو ہے وہ قرآن مجید کے حاملین کے ذمہ ہے۔ جو پہلے انبیاء کیا کرتے تھے اب ان کے ذمہ آ گیا۔ اب شیطان کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا دشمن کون ہوا؟ اللہ، رسول، فرشتے، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال، اور وہ اہل ایمان بھی اس کے دشمن ہوئے جو اس کے کام کے آگے روڑا اٹکاتے ہیں، امت مسلمہ۔ تو اب اس امت مسلمہ کے اوپر اس کا فوکس کیا ہوگا؟ انہیں گمراہ کرنے کا ہوگا، اور جن لوگوں تک قرآن کی ہدایت نہیں پہنچی ان کے بارے میں ان کا مشن ہوگا اپنے حزب اللہ بنانا، اپنی حزب الشیطان بنانا۔ وہ تو حزب اللہ ہے، یہ حزب الشیطان بنائے گا۔ اب حزب الشیطان کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ قرآن مجید نے سورہ زخرف میں بیان کیا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب آپ اس چیز کو یوں سمجھیں، یہ میرا پیٹ ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے، حلال کی ملے تو بھی ٹھیک، نہ ہی تو حرام کی بھی ٹھیک، اس کا کام پورا ہو جائے گا، حلال کی ہو یا حرام کی ہو۔ یہ اختیار میرے پاس ہے کہ اس میں حلال کا رزق ڈالتا ہوں یا حرام کا رزق ڈالتا ہوں، لیکن بھوک جب لگے گی مٹانی ہوگی۔ اسی طرح میرے باطن میں مجھے کچھ مزید بھی رہنمائی چاہیے، ان حواس خمسہ سے ورا، اس عقل سے اوپر کوئی اور رہنمائی بھی چاہیے۔ وہ رہنمائی اگر میں قرآن سے، وہ انرجی، بلکہ رہنمائی کے لفظ کو نا انرجی کا لفظ استعمال کر، وہ انرجی اگر میں قرآن سے لے رہا ہوں، جیسے غذا سے انرجی لیتا ہوں تو اس کے لیے بھی ایک انرجی چاہیے، وہ انرجی اگر میں قرآن سے لے رہا ہوں تو ٹھیک، اور اگر قرآن سے نہیں لوں گا تو وہ ضرورت کسی اور نے پوری کرنی ہے، اور وہ شیطان ہے۔ ایپسٹین کے جزیرے پر لوگ انرجی حاصل کرنے جاتے تھے،
یہ یعنی یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی وہ جنسی لذت کا معاملہ ہے، نہیں، انرجی کا معاملہ ہے۔ تو شیطانی انرجی حاصل کرنے کے وہ طور طریقے ہیں جو وہاں پہ تھے، وہ اس کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ رحمانی انرجی کا ذریعہ قرآن مجید ہے، اور شیطانی انرجی کا ذریعہ وہ ہے جو ایپسٹین کے جزیرے پر ہوتا تھا، انرجی حاصل کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یوں سمجھے کہ مسلمانوں کے لیے شیطان کے مقابلے میں جو ذوالقرنین کی دیوار کھڑی کی، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سمجھے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً ان کا دور ہے کوئی 900-950 قبل مسیح کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً یہ 1500-1600 سال پرانی شخصیت ہیں، اور ان کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ جنات اور شیاطین کا معاملہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ قرآن مجید نے بیان کیا، وہ ان کے قابو میں تھے۔ اسی دور میں انسانوں اور شیطانوں کے رابطے بھی ہوئے آپس میں، اور ان رابطوں میں وہ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ جو ہاروت اور ماروت کا جو کام تھا، یہ وہ جادو سکھاتے تھے، اور اسی طرح جو لوگ جادو سیکھتے تھے اسے ذمے لگا دیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ قرآن نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کی برات کی ہے کہ انہوں نے یہ جادو نہیں سکھایا، یہ شیاطین یہ کام کرتے تھے۔ تو یہ انسانوں اور جو جنوں کا یہ ملاپ ہوا ہے، اس ملاپ سے کچھ نئے نقصانات ہوئے۔ وہ شیاطین اپنی وحی جو ہیں وہ انسانوں کی طرف کرتے تھے، انہیں سمجھاتے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے، ان کی گفتگویں ہوتی تھیں۔ ان گفتگوؤں کے نتیجے میں جس طرح کے انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوئے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شیاطین کے خلاف حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بڑا آپریشن لانچ ہوا، اور ان کو زنجیروں میں قید کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ بڑے بڑے شیاطین وہاں سے قید چلے آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قید تھے۔ اور ایک اور بہت بڑا شر کی علامت بھی قید تھا، وہ تمیم داری کی حدیث آپ نے اگر پڑھی ہو تو وہ جو ہے نا دجال، اس کا ذکر آتا ہے، اور حضور نے فرمایا آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کی صبح تک اولاد آدم کا جو فتنے ان پر آئے، دجال سے بڑا فتنہ کوئی بھی نہیں ہو۔ اتنا بڑا شر، یعنی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وہ دجال ہے، حضور کے دور میں قید ہے، جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بڑے بڑے شیاطین بھی جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو رات میں اور آئی ہے کہ جب فاران کی وادیوں میں فارکلیت ظاہر ہوں گے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے 1000 سال کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال کے بعد، پرانا سانپ، آپ اگر انجیل کی ٹرمنالوجی سے واقف ہوں تو پرانے سانپ سے مراد ہوتے ہیں ابلیس، شیطان۔ پرانا سانپ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا۔ یاجوج ماجوج کا تعین ہم بعد میں کریں گے، پہلے قدسیوں کا تعین کر لیں۔ فارکلیت اور قدسی کیا مطلب ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کے شہروں پر حملہ آور کون ہوگا؟ پرانا سانپ۔ کس کی مدد سے ہوگا؟ یاجوج اور ماجوج کے لشکروں کے ساتھ ہوگا۔ اب آ گیا جی یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ ایک اور فسادی قوم ہے۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی نے، میں ٹائم بچا رہا ہوں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، بہت سے دلائل دے کر ثابت کیا ہے کہ یہ جو مغربی اقوام ہیں یہ در حقیقت یاجوج ماجوج ہیں، جن کا دنیا میں تسلط قائم ہوا۔ برطانیہ شریف، خاص طور پر وائٹ اینگلو سیکسن جو ہیں، وہ جو پروٹیسٹنٹس بن گئے۔ اور یہ بات ابھی یہ بھی یاد رکھیں، اس وقت جو اسرائیل ہے، اس کے جو حکمران کلاس ہے، وہ 12 قبیلوں والے یہودی نہیں ہیں، یہ 13واں قبیلہ ہے، جو خزارین جو یہودی ہو گئے تھے، جنہیں اشکنازی یہودی کہتے ہیں، خزارین یہودی کہتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی اسی قبیلے، انہی ٹرائب سے ہے جو وائٹ اینگلو سیکسن کے ٹرائب ہے۔ ان کی نسل پیچھے سے ایک ہے، اور یہ مولانا مناظر احسن گیلانی کے نزدیک یاجوج ماجوج ہیں، ابوالکلام کے نزدیک یاجوج ماجوج ہیں، علامہ اقبال کے نزدیک یاجوج ماجوج ہیں۔ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ ہماری دیکھیں اب دیکھیں بیانیہ کیا ہے،
بیانیہ کیا ہے؟ رینائنسنس. بیانیہ کیا ہے؟ انلائٹمنٹ. بیانیہ کیا ہے؟ روشن خیالی. بیانیہ کیا ہے؟ سویلائزیشن. بیانیہ کیا ہے؟ ترقی. بیانیہ کیا ہے؟ بہبود. بیانیہ کیا ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ. یہ ہے وہ جو آپ کو اوپر سے وہ من موہنا چہرہ نظر آتا ہے. اب وہ جو بات میں نے کی تھی یہاں کنیکٹ کیجئے. شیطان کون سے چہرے کے ساتھ آئے گا؟ معصومیت کے ساتھ آئے گا, نیکی کے لبادے میں آئے گا, بہبود کے فلاح کے لبادے میں آئے گا. اب آپ کو اس جدید سویلائزیشن کا یہ جو ہے نا پرسپشن آپ کے ذہنوں میں بٹھایا گیا, بنایا گیا, گھسایا گیا اور اچھی طرح جمایا گیا. ہوا یا نہیں؟ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے. وہاں کنٹر سب بلوری ہیں, یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. اور نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اب اس کے عقائد میں کیا ہے, اس کی بنیاد میں کیا ہے, اس کی جڑ میں کیا ہے؟ خدا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہے نہیں ہے کیونکہ ثابت نہیں ہے کہ نہیں ہے, اور ہم نہیں کہتے کہ ہیں کیونکہ ہم نے نہ دیکھا ہے, نہ سنا ہے, نہ چکھا ہے, نہ سونگا ہے, نہ مس کیا ہے. پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. چھٹی. کائنات کس نے بنائی؟ خود بنی, بگ بینگ. انسان کس نے بنایا؟ ایوولوشن. ہے کیا؟ اینیمل. موٹیویشن کیا ہے؟ انسٹنکٹس. اب لاؤ اخلاق کہاں سے آئے گا؟ اخلاق کی جڑ کٹی یا نہیں کٹی؟ نام کیا؟ سویلائزیشن. اخلاق کے بغیر. اس سویلائزیشن کا اصل روپ دیکھنا ہو تو نیتن یاہو کو دیکھو. اس سویلائزیشن کا اصل روپ دیکھنا ہو ٹرمپ کو دیکھو. اس سویلائزیشن کا اصل روپ دیکھنا ہو تو ہیروشیما اور ناگاساکی کو دیکھو. یہ سویلائزیشن ہے. یہ دجل ہے, یہ فریب ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ شیطنت ہے. اور یہ جو ساری سائنسی ترقی ہے, ایک میں بڑی بات کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو بالکل نہ پسند آئے, پچھلی تو شاید پھر ہضم کر لیں, یہ شاید بالکل ہی نہ ہضم کر سکیں. اس کے پیچھے وَلَآمُرَنَّهُمْ, میں سکھاؤں گا انہیں, فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. یہ قوانین قدرت کے اوپر ہم قبضہ کریں گے. ابو کر کے موسم, جہاں ہماری مرضی ہوگی بارش برسے گی, جہاں ہماری مرضی نہیں ہوگی بارش نہیں برسے گی. میڈیکل سائنس کو ہم وہاں تک پہنچائیں گے, دل نکال کے آپریشن کر کے پھر رکھ دیں گے, بندہ چیر کے پھاڑ کے علیحدہ کر کے پھر جوڑ دیں گے, نیا آدمی بنا لیں گے. اب یہ سارا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ممکن ہو گیا یا نہیں؟ اب وہ دجال والی حدیثیں پڑھے نا, سارا یہی کچھ ہے یا نہیں؟ آخر میں وہ سپرمین بھی بنا رہے ہیں. نیٹشے نے بنایا تھا نا سپرمین. وہ سپرمین کیا ہوگا؟ دو چیزوں کا مجموعہ, ڈی این اے انجینئرڈ بدن اور آرٹیفیشل انجینئرنگ سے مزین دماغ. آپ اس سپرمین کا تصور کریں کیا بلا ہوگی. اور ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال زندگی جیے. اب اپنی اس خواہش کے بہت قریب آ گئے. 1000 سال نہیں تو 100 سال, 150 سال, 200 سال, اس کے تو قریب آ ہی گئے. معلوم ہوا کہ یہ جس کو آپ سامراج کہہ رہے ہیں, اب تو وہ ویسے سامراج کے دور سے آگے نکل گئے ہیں. یہ اگر آپ اس کا مذہبی ترجمہ کریں تو یہ دجالی دور بنتا ہے. اپنی مذہبی اصطلاح میں بیان کریں تو دجالی دور کرائے گا. حضور سے 1000 سال اور اس کے بعد کے یہ جو 400 سال ہیں یہ دجالی دور کے. اس دجالی دور کے 2 حصے. ایک حصہ ہے اس دجالی دور کا جو سلطنت برطانیہ جب غالب تھی, سورج غروب نہیں ہوتا تھا. یہ براہ راست تسلط کا دور ہے, عسکری غلبے کا دور ہے, یہ غلام بنانے کا دور ہے. اس میں کالونیاں بنائی ہیں, سب کو اپنی مٹھی کے نیچے رکھا ہے, اور وہ جو ہے نا کسی جگہ ہندوستان میں موجود رہ کے, مصر میں موجود رہ کے, افریقہ میں موجود رہ کے اپنا قبضہ برقرار رکھا ہے, الجزائر میں موجود رہ کے اپنا قبضہ برقرار رکھا. ان یاجوج ماجوجی قوموں نے 1945 تک یہ دور ہے. 1945 کے بعد ورلڈ آرڈر تبدیل ہو گیا. فوجیں واپس لاؤ, ملکوں کو آزادی دو, اپنے اپنی جگہوں پہ واپس پہنچو,
ہم ایک نئے لطیف طریقے سے قابو کریں گے، ورلڈ بینک بنائیں گے، IMF کا ادارہ بنائیں گے، اور یہ اب ہمارے نئے ویپن ہوں گے۔ کوئی بہت تنگ کرے گا ایران کی طرف، پھر اس پہ چڑھ دوڑیں گے، باقی ہمیں جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میٹھی چھری سے ذبح کیا کریں گے بنیا سٹائل۔ یہ دوسرا ورلڈ آرڈر۔ پہلا ورلڈ آرڈر یاجوج ماجوج کا، سلطنت برطانیہ کا پورا دور، اور دوسرا جس میں عسکری تسلط ہے، اور اسی ورلڈ آرڈر کا جو دوسرا دور ہے وہ عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے سے نو انسانی کو اپنے شکنجے میں کسنے کا ہے۔ اور اس شکنجے میں صرف پاکستان نہیں کسا ہوا، صرف سعودی عرب نہیں کسا ہوا، امریکہ بھی پتہ نہیں $40 ٹریلین کا مقروض ہے۔ کس کا مقروض ہے یہ مجھے نہیں پتا، جس ملک کو اٹھا کے دیکھو جی مقروض ہے۔ کس کا مقروض ہے؟ بس مقروض ہے۔ دنیا کی کل جو پیداوار ہیں اس سے دنیا کے خرچے زیادہ ہیں۔ چل دنیا کیسے رہی ہے یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور فریب کس کو کہتے ہیں، دجل کس کو کہتے ہیں، ہر ملک مقروض ہے۔ وہ تو بھائی یہ ساری دولت گئی کس کے پاس ہے اس کا پتہ ہی نہیں، سب مقروض۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں، یہ ورلڈ آرڈر کا دوسرا فیز ہے، یہ ابھی جاری ہے، یہ ابھی چل رہا ہے۔ اور اس کا جو تیسرا فیز آنا ہے، مجھے یوں لگتا ہے، واللہ عالم میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی وہ شروع اس طرح نہیں ہوا باقاعدہ، لیکن یہ کہ اس کی تمہید شروع ہو چکی ہے، میدان ہموار ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ یہ جو کچھ مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں، جس طرح اب امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معاشی مفادات بھی اب وہاں سے اصل میں چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں گلوبل ساؤتھ کو۔ یہ نئی اصطلاح آئی ہے کہ یہ جو ایسٹ کی طرف اب چائنا ایمرجنگ سپر پاور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بن رہا ہے، اور امریکہ ڈکلائننگ سپر پاور ہے۔ لیکن اب چائنا ماڈل بھی ایک ہے۔ چائنا ماڈل کیا ہے؟ سرمایہ دار اپنا سرمایہ امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپ سے نکال کے چائنا کیوں منتقل کر رہا ہے؟ فیصلہ ساز وہی ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا برطانیہ ختم اب امریکہ۔ فیصلہ ساز وہی ہیں آج بھی جو کہتے ہیں امریکی دور ختم اب چائنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں یہ جو دور آ گیا تھا نا، کچھ انسانی حقوق، جمہوری حقوق، اس کی وجہ سے کہیں بغاوت نہ ہو جائے تو کچھ نہ کچھ انہیں ڈالنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کھلانا پڑے گا۔ تو یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا یہ سارا جو ہے نا، اس کی جو اچھائیاں تھیں وہ آگے تھیں۔ چائنا ماڈل کیا ہے؟ ون پارٹی رول ہے، کوئی یہ حقوق وغیرہ کا تصور نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو کہیں کہ ایک بچہ پیدا کرنا ہے، ایک ہی کرنا پڑے گا، اس سال 5 سال کوئی بچہ پیدا نہیں کرنا، نہیں کریں گے، اب 2 پیدا کر سکتے ہو 2 کریں، اس حد تک جبر ہے۔ حقوق کا تصور نہیں ہے، کام کرو، کام 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 کام، مشینیں۔ سرمایہ دار کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے چائنا ماڈل جو ہے نا سرمایہ دار کو بہت سوٹ کرتا ہے۔ یہ جمہوری ماڈل اسے پسند نہیں ہے، اس سے بھی کمتر ہے گویا اس کی نظر میں، لہٰذا اب وہ چائنا ماڈل کی طرف فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ اب گویا ایک ویسے تو خیال یہ تھا کہ شاید انارکی کی طرف دنیا جائے گی، لیکن طے یہ کیا گیا ہے کہ ورلڈ آرڈر نیا جو آ رہا ہے گلوبل ہوگا، عالمی نظام حکومت ہوگا، اتھارٹیٹو ہوگا، مسلط ہوگا سب انسانوں پر۔ اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، جو نا اب تقویٰ آپ کے اندر ہے یا نہیں، آپ نیک بن کے رہیں گے کیونکہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو دیکھنے کا آپ کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور آگے جا کر کوئی چپ بھی آپ کو لگا دی جائے تو کیا مسئلہ؟ اور اسپائنل کارڈ کے ساتھ اگر کوئی ڈیوائس لگا دی جائے، آپ یہ کرنا چاہیں، پیچھے سے آرڈر آئے نہیں یہ کرو، ریموٹ کنٹرول کہیں آپ کا اور ہو، تو یہ بھی ممکن ہو گیا ہے۔ یہاں تک ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے کہ یہ ممکن ہو۔ حیوانوں کی سطح پہ اس کے تجربے بھی ہو چکے ہوئے ہیں، انسانوں کو ابھی معاف رکھا گیا ہے، لیکن کل جب پوری دنیا انسانوں کا باڑا بن جائے گی تو پھر یہ جو ہے کہاں ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے 2 چیزیں مکمل کر لی۔ ایک آپ کے سامنے رکھا تھا قرآن مجید کی روشنی میں یہ انسانوں کا تصادم ہے کس کے ساتھ، ان کا دشمن کون ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اب یہ دوسری میں آپ کے سامنے رکھا کہ یہ انبیاء جو تھے یہ انسانوں کے خیرخواہ تھے، شیطان جو دشمن تھا اس کا 400 سال سے تسلط ہو گیا۔ اب میں بیچ میں آپ کے سامنے ایک چیز اور رکھنا چاہتا ہوں، وہ ذرا یہ جو پہلے دوسرے نقطے کو ذرا اور جو ہے نا وہ تقویت پہنچائے گی۔ وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانوں کا شیاطین کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے نا، یہ شاید آپ کو عجیب بات لگے لیکن یہ قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ سورہ انعام میں
فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اسی طرح ہر نبی کے ہم نے دشمن کھڑے کیے، جو جن بھی ہوتے تھے اور انسان بھی ہوتے تھے۔ وہ جو جنات ہوتے تھے وہ انسانوں کی طرف وحی کرتے تھے۔ اب وحی کا مطلب اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک وحی وہ ہے جو جبریل لے کے آتے تھے، وہ بھی اشارہ ہے، لیکن ایک جو میرے دل میں خیال آتا ہے نا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، یہ بھی اشارہ، یہ بھی وحی ہے۔ اب یہ وحی رحمانی ہے یا شیطانی ہے یہ مجھے نہیں پتہ۔ نبی کی جب ہوتا ہے خیال وہ محفوظ ہوتا ہے، لیکن جب کسی انسان کو خیال آتا ہے تو اس کے پیچھے شیطان ہے یا رحمان ہے یہ نہیں پتہ ہوتا، جیسے خواب کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اسی طرح ان کو ان کے دل، ان کے ذہنوں میں خیالات کون انڈیلتا ہے؟ شیاطین انڈیلتے ہیں، تاکہ وہ، اور کون سے خیالات ہوتے ہیں؟ زخرف القول، باتیں بہت سنہری ہوتی ہیں، دل ربا ہوتی ہیں، پرکشش ہوتی ہے، تقریر بہت جوشیلی ہوتی ہے، جاندار ہوتی ہے، مرصع و مسجع ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہوتا دھوکہ ہے، فریب ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ وہ تقریر بھی جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہوتی ہے، مفہوم کچھ نہیں ہوتا۔ اسی رکوع کے آخر میں جا کے پھر فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، بے شک وہ جو شیاطین جن ہیں وہ اپنے دنیا میں جو ان کے انسان دوست ہوتے ہیں ان کو وحی کرتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے مجادلہ کر سکے۔ مجادلہ کرنا یعنی بحث کرنا۔ بحث کرنا مطلب یہ کہ تمہارا جو نیریٹو ہے یا تمہارا جو دعویٰ ہے اس کو رد کرنا۔ اب یہ انبیاء کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ انبیاء کا دعویٰ کیا ہے؟ خالق کائنات ہے۔ انبیاء کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ انبیاء کا دعویٰ کیا ہے؟ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ بنیاد ہے ہماری۔ اب اس کے مقابلے میں جو فلسفے آئے ہیں، وہ جو خود بنا ہے، خود ایوالو ہوا ہے، سب کچھ خود بخود ہوا ہے، اور اس سے آگے چلیں، یہ فیمنزم ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ لبرلزم ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ سیکولرزم ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ میٹیریلزم ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے، اس کے یہ فائدے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں یہ خیالات جو ہے نا وہ ذہن میں؟ تو صرف تخلیق جو ہے نا وہ چیزیں ہی نہیں کی جا رہی، تخلیق بیانیے بھی کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انٹلیکچل لوگ کرتے ہیں، اور یہ انٹلیکچل لوگ ہی جو اس طرح کے شیطانی بیانیے بناتے ہیں وہ شیطان کے کنیکشن میں ہوتے ہیں۔ اور ایپسٹین کے جزیرے پر انٹلیکچل لوگ، رولنگ ایلیٹ، یہی جمع ہوتی تھی۔ اب وہ چیز مکمل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ شیاطین کی فوجیں ہیں جو ویوز آفٹر ویوز جو دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہیں، تہ کے اوپر تہ لگی ہوئی ہے جن کی، یہ شیطانی فوجیں ہیں، شیطان کے رابطے میں ہیں۔ بیچ میں وہ دجال ہے جو میرے حساب میں 400 سال پہلے سے آزاد ہے اور اپنا یہ اثر و رسوخ نافذ کر رہا ہے۔ اب دنیا وہاں پہنچی ہے جو ادھر سے ادھر شفٹ ہو رہی ہے۔ تو اس شفٹنگ کے دوران اب میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایک دوسری بات رکھوں۔ حق و باطل کی یہ کشمکش کشاکش یہ چلتی رہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے جزیرۃ العرب کی حد تک جعل حق و زحق الباطل کی صورت بن گئی۔ لیکن جب آپ مکی دور میں تھے تو غلبہ کس کا تھا؟ شیطان کا تھا۔ بت رکھے ہوئے تھے کہاں؟ اللہ کے گھر میں۔ کس نے رکھوائے تھے؟ شیطان نے رکھوائے تھے۔ اس وقت کی کچھ چند باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، یہ ساری باتیں ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا یہ ہم حق کی ضرب باطل پر لگاتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ حق غالب آتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی سورہ انبیاء کے آخر میں جا کے فرمایا آخری دور بھی ایک آئے گا، اس آخری دور میں حق دوبارہ غالب ہوگا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے یہ بات تورات میں لکھ دی تھی، زبور میں لکھ دی تھی، ذکر کے بعد اس زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے، عبادی الصالحون۔ آج دنیا کا وارث کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا شیاطین کی پارٹیاں، شیطانوں کی دنیا ہے۔ بلکہ اقبال کی وہ بات بھی یاد آ گئی مجھے، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ آج کی دنیا توحید سے خالی، اور جہاں توحید نہ ہو وہاں شیطان ہوتے ہیں، یہ شیطانوں کی دنیا۔ لیکن اس دنیا کے اختتام سے پہلے کل عالم پر
नेकोकार बंदूक ने गालिब आना है, ये वारिस उन्होंने बनना है। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिकौमिन आबिदीन, बेशक इसमें इबादत गुजार लोगों, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत गुजार लोगों के लिए इसमें बहुत बड़ी खबर है, ऐलान है, एलामिया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी हमने तो आपको सारे जान वालों के लिए रहमत बना के भेजा। रहमत का ताल्लुक हुजूर की रहमतों के बहुत बेशुमार मज़ाहिर हैं। एक मज़र अदल है, मैंने आपको बताया था कामिल इबादत किस शय का नाम है? अदल का नाम है। कायमम बिल किस्त अल्लाह। सबसे बड़ा तकवा की अलामत क्या? एदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तकवा के सबसे करीब अदल है। तो वो आदिलाना निज़ाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौ इंसानी के लिए दिया, जिसमें आज़ादी है, जिसमें अखुवत है, जिसमें मसावात है, ये दर हकीकत उस अदल का नमूना है, ये रहमत का नमूना है। तो हमने तो आपको सारे जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजा। यानी ग्लोबल ऑर्डर जो है वो इस्लाम ने बनना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने बनना है। अब अगर इसे आप तारीख के तनाजुर में फिर देखें, हुजूर से पहले जितने भी अंबिया गुजरे, उनकी जो ज़मीन पर जो उन्होंने रोशनी फैलाई, नूर अल्लाह का फैलाया, उसकी एक तमसील है जो सूरह मुदस्सिर में आई है। कल्ला वल कमर, इसकी बहुत सी ताबीरात की गई है। एक ताबीर इसकी ये की गई है कि इससे मराद अंबिया की वो रोशनी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजरी है, यानी आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इनकी जो फैलाई हुई रोशनी है चांद की मानिंद है। कल्ला वल कमर वल लैल इज़ अदबर, और रात जब मुंह मोड़े, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक जो 600 साल का दरमियानी मुद्दत है, फतरत का दौर है, जिसमें कोई नबी नहीं आया, गोया ये रात का दौर है। हुजूर से पहले रात रही है। वल्लैल इज़ अदबर, अब वो मुंह मोड़ रही है। वस्सुब्ह इज़ा असफर, और सुबह जब रोशन हो जाए। इन्नहा लइख्तल कुबर, ये बहुत बड़ी खबर है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेसत बहुत बड़ी खबर है। और ये सुबह है, सुबह को तो सूरज निकलता है, आप गोया सिराज मुनीर हैं और आपकी रोशनी चार दांगे आलम में फैलेगी। फैली, फिर वो 1000 साल तक रही, फिर उसके बाद अब उसके अंदर वो ज़वाल आया, मुसलमान गुलाम हो गए। अब क्या सूरत बनी? देखिए सूरह इंशिकाक की चंद आयात हैं। फलम फरमाया फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, तो नहीं, मैं कसम खाता हूँ शफक की। यहाँ मराल लेते हैं शाम की शफक, सुबह भी की शफक होती है, शाम की, वो जो सूरज गुरूब होने के बाद थोड़ी सी रोशनी रह जाती है। यानी खुद मुसलमानों के दौर में इस्लाम पर ऐसा बुरा वक्त आ गया था कि वो रोशनी शफक की मानद बाकी रह गई थी, वो सिराज मुनीर की सूरत बाकी नहीं रही थी। फिर अंग्रेज आ गए, बुलंदेजी आ गए, फ्रांसीसी आ गए, मुसलमान गुलाम हो गए। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैल वमा वसक़, फिर रात आ गई और उसने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले रात थी और अंधेरा था और रोशनी नहीं थी, ऐसे ये जब शफक हो गई, इस्लाम का दौर ख़त्म हो गया। ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दी के जो बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में, वो आज गरीबुल गुरबा है। ये सूरत हो गई। और पस्ती का कोई हद से गुजरना देखे, इस्लाम का गिर कर न उबरना देखे, माने न कभी के मद है हर जजर के बाद, दरिया का हमारे जो उतरना देखे। और किसको रात कहते हैं? ये रात हो गई। वल्लैल वमा वसक, आगे क्या बात फरमाई? वल कमर इज़्ज़त तसक, और कसम है चांद की जो दर्जा बदर्जा मुकम्मल होता है। पहली रात थोड़ी सी रोशन होती है, फिर करते करते 14वीं को जाके मुकम्मल रोशन हो जाता है। फरमाया लतरकबुन्न तबकन तबक, हम तुम्हें उठाए, तुम उठोगे दर्जा बदर्जा, लाजमन दर्जा बदर्जा उठोगे। खुशखबरी दे दी जो कुरान में आया था, आखिरी दौर में इबादियत सालिहून गालिब होंगे। बताया कि ये जो दूसरा गलबा होगा ये दर्जा बदर्जा होगा। इस दर्जा बदर्जा को ज़हन में रखकर मैं थोड़ी सी तारीख आपके सामने और रख देता हूँ। जिस दौर में यूरोप में रिनाइंसेंस मूवमेंट चल रही थी, ठीक वो टाइम है जब हिंदुस्तान में अकबर ने दीन अकबरी की जो है ना वो बिना डाली थी। यूरोप के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई उस शैतानत के मुकाबले में। यहाँ शैतान ने जो डोल डाला था दीन अकबरी के नाम पर, मुजद्दिद अल्फ़े सानी खड़े हो गए। दूसरे 1000 साल का पहला मुजद्दिद। अब आपको समझ आई होगी कि मैंने पहले ये जिक्र क्यों किया था। इस नूर की हिफाजत के जो इंतजामात किए उनमें से एक मुजद्दिद भी है ना, वो मुजद्दिद खड़ा हो गया और अकबर के बयानिए के आगे बंद बांध।
پوری دنیا میں یہ کہاں ہوا؟ ہندوستان میں ہوا۔ نمبر 2، ہندوستان میں جو اسلام آیا تھا یہ خالص عربی اسلام نہیں تھا، یہ عجم سے ہو کے آیا تھا، اور اس میں عرب سے زیادہ عجمی روایت کا دخل تھا، اور اس میں فقہ کا اور تصوف کا بہت سارا کچھ تھا۔ اسی وجہ سے وہ سارا وحدت الوجود کے تصورات آ رہے تھے، جن کا ایک حد تک رستہ روکا مجدد الافسانی نے۔ ان کے ہم اثر ہیں عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے مسلمانان ہند کا براہ راست جو ہمارے ماخذ ہیں ان سے تعلق جوڑنے کے لیے حدیث کے علم کو ہندوستان میں فروغ دیا۔ وہ پہلے محدث ہیں ہندوستان کے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیتیں جنہوں نے مسلمانان ہند کا تعلق قرآن مجید سے جوڑا۔ ایک طرف یہ کام کیا، دوسری طرف انہوں نے کیا کام کیا؟ علوم دین ان کو جو ہے نئی صورت میں مرتب کیا۔ تیسری طرف انہوں نے دین کا یہ جو سوشل جسٹس والا پہلو ہے، یہ جس کا میں عدل والا پہلو، اس کے اوپر بہت زور دیا۔ اس اعتبار سے یہ جو ہے نا یہ مارٹن لوتھر سے کم نہیں ہے، یہ مسلم مارٹن لوتھر ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر جو ہے نا شاہ ولی اللہ بہت بڑے سوشل سائنٹسٹ ہیں۔ اس اعتبار سے ان کی فکر تو ہم تک پہنچی ہی نہیں صحیح معنی میں۔ ایک اور کام انہوں نے بہت عجیب کیا، اور اس کام کا تعلق سیاسی نوعیت سے ہے، وہ میں پھر اسے پیچھے سے لے کے آؤں گا۔ اکبر کے بعد جو دین اسلام کو ہندوستان میں جو دوسرا بڑا چیلنج پیش آیا نا، یہ ہے دارا شکو اور اورنگزیب، دو پرسنالٹیز ہیں، بظاہر دو بھائی ہیں، بظاہر یہ لڑائی اقتدار کی ہے، یہ دو سوچوں کی لڑائی ہے، یہ دو نظریات کی لڑائی ہے، یہ در حقیقت اکبر اور مجدد الافسانی کی لڑائی ہے۔ اس اکبر کی لیجیسی کے لیے کھڑا تھا دارا شکو۔ اب ذرا ذہن میں رکھے، اکبر کا بیٹا کون ہے؟ جہانگیر۔ جہانگیر کا بیٹا کون ہے؟ شاہ جہاں۔ شاہ جہاں کے یہ دو بیٹے ہیں، اور شاہ جہاں کا اپنا ٹلٹ جو ہے وہ دارا شکو کی طرف ہے۔ دارا شکو پنجاب میں تھا، شاہ جہاں نے اس کو کمک بھیجی ہے، فوج بھیجی ہے کہ حملہ کرو اورنگزیب کے اوپر۔ اورنگزیب جو ہے اس کی جو بھی تعلیم و تربیت ہوئی تھی، یہ یوں سمجھ لیں کہ مجدد الف ثانی کی تعلیمات کا ایک جو فزیکل کریکٹر سامنے آیا وہ اورنگزیب کی صورت میں آیا۔ اس موقع پہ اگر دارا شکو غالب آ جاتا، ہندوستان میں اسلام کا خاتمہ ہو جاتا، اور یہاں پہ وہی یعنی وہ جو اکبر کی سوچ تھی وہ غالب آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ادھر بروقت خبردار کیا تھا مجدد الف ثانی کو، یہاں اورنگزیب کو تقویت دی، اور اس کے ہاتھوں دارا شکو نے شکست کھائی۔ اور اورنگزیب کون ہے؟ علماء کا بورڈ بٹھانے والا، فتوی عالمگیری مرتب کروانے والا۔ اورنگزیب وہ ہے جس نے 50 سال حکمرانی کی ہے، گھوڑے کی پیٹھ ہی پر کی ہے، تخت پر بیٹھنا کم ہی نصیب ہوا ہے، اور ایک طاقت کو کچلنے کے لیے کیا۔ وہ طاقت تھی مرہٹا طاقت، جو پورے ہندوستان، ان کا سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہندوستان ہندو دیوتاؤں کی سرزمین ہے، مدر لینڈ، مودی کی مدر لینڈ، دیویوں اور دیوتاؤں کی سرزمین ہے، یہ دھرتی ماتا ہے اور یہ ان کی ہے، اور جو ان کو نہ مانے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے اس سرزمین کے اوپر رہنا۔ یہ سوچ تھی، اس کے خلاف کشمکش کیا اورنگزیب نے، اور مرہٹا طاقت کو کچل دیا۔ دوبارہ یہ طاقت شاہ ولی اللہ کے دور میں پھر اثر نو ابھر کے آ گئی، اور ہندوستان میں کوئی اس کا رستہ روکنے والا نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا ہے احمد شاہ ابدالی کو، افغانستان کے بادشاہ کو، کہ ہماری یہ حالت دگرگوں ہو گئی ہے، اور اگر اس طاقت کا تم نے توڑ نہ کیا تو ہندوستان میں اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائے گا۔ اب احمد شاہ ابدالی آیا، دیکھیں اس کا اپنا انسینٹیو کیا تھا مجھے نہیں پتا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو دعوت جو ہے نا وہ شاہ ولی اللہ نے دی تھی، اور وہ کوئی اس کے کمیشن ایجنٹ نہیں تھے، وہ انہوں نے دعوت اس لیے دی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس نے آ کے پھر اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، مرہٹا طاقت کو توڑا ہے، پھر وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے، لیکن بعد میں تو انگریز آ گیا۔ انگریز آنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ سوچ ختم ہو گئی تھی۔ انگریز 1857 میں غالب آیا، اس نے سب کو پہلے دبایا، لیکن انگریز نے ہندوؤں کو ابھارا، مسلمانوں کو دبایا۔ 1922 میں ایک نئی تنظیم بنی ہے ہندوؤں کی، RSS، راشٹریہ سیوک سنگھ۔ یہ جو RSS ہے، جس کی ایک جو پولیٹیکل ونگ ہے جسے آپ BJP کہتے ہیں، اور BJP کے ایجنڈا آج کسی سے مخفی نہیں ہے۔
1947 میں مسلمان نے یہ چیز سنبھل کر لی تھی. دیکھیں جسے آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں نا، اس کی حسیات بہت تیز ہوتی ہیں. یہ بولتا نہیں ہے، سمجھتا سب کچھ ہے، پرسیو سب کچھ کرتا ہے. اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ہندو دشمن ہے. ہمارے علماء کو اس لیے نظر نہیں آیا کہ وہ مارکیٹ میں جاتے ہی نہیں تھے، ان کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں تھا، انہوں نے نوکریاں کرنی ہی نہیں تھیں، وہ تو اپنے مدرسے میں بیٹھے، انہیں کیا پتا ہندو کیا چیز ہے. لہذا جس کو جوتی کاٹ رہی تھی اس نے تحریک پاکستان کا ساتھ دیا، آپ نے پاکستان بنا لیا. یہ ہندوؤں کے ڈر سے بنایا، خوف سے بنایا، بن گیا. اور جو ہندو رہ گئے ہندوستان میں، کچھ عرصہ تو گاندھی کا سیکولر انڈیا چلتا رہا. آج وہ انڈیا کس کے قبضے میں ہے؟ وہی جو سوچ چلی آ رہی تھی. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 400 سالہ مسائی ہے نا، جد و جہد ہے نا، یہ جو وہی مجددین جو میں نے آپ کو بتایا دین کو زندہ رکھنے کے لیے جنہیں اللہ مبعوث کرتا رہتا ہے، ان کی محنتوں کا لب لباب ہے جس کا نام نظریہ پاکستان ہے. یہ دیکھیں ایک منصوبہ شیطان کا ہے، پوری دنیا کے اوپر اس کا غلبہ ہو گیا، رات ہو گئی. دوسری طرف سے وعدہ کیا، درجہ بدرجہ اٹھائیں گے. وہ میں آپ کو بتایا کیسے درجہ بدرجہ اٹھایا، 400 سال کی محنت یہاں پہنچایا. 1947 میں ملک بن گیا. ملک تو بن گیا لیکن پیپر پن بھی نہیں رکھتا تھا، لڑتا کسی سے کیا. تو ذہن میں رکھیں، اسلام کو غالب کرنے کے لیے طاقت بھی چاہیے ہوتی ہے، وہ تھی نہیں. قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، تھی نہیں. آج 2026 میں تقریباً 80 سالوں کے بعد ایٹمی طاقت بھی ہے. آج آپ کے پاس ایک مضبوط فوج بھی ہے. آج آپ کے پاس جنگی مہارت بھی ہے. یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں. اور اب دیکھیں اللہ نے دنیا کے حالات کیا بنائے. اب میں اس پہلی بحث کو اس بحث کے ساتھ لا کے جوڑنا چاہتا ہوں. وہ منصوبہ اگر کامیاب ہو گیا جو شیطانوں کا ہے تو اللہ کا مقصد فوت ہو جائے گا. انسان جب آزاد ہی نہیں رہا تو وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ اللہ نے تو اسے آزاد رکھا، اما شاکرا و اما کفورا. لیکن یہ چائنا ماڈل جس کی میں بات کر رہا ہوں، اگر یہ غالب آ جاتا ہے، ادھر چپ لگ جاتی ہے، میں کسی اور کے کنٹرول میں ہوں، اب میں تو میرا مقصد وجود اب کیسے پورا ہوگا؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر اب دنیا کو باقی رکھنے کا فائدہ کیا رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ کے دین کو یا دین داروں کو مٹانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، بالکل مٹانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت مداخلت کرتا ہے. اس مداخلت کا نام ہے اللہ کا عذاب. اب دیکھیں جتنی قومیں ہلاک ہوئی جن کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. یہ ساری قومیں کیوں ہلاک کی؟ الذین طغوا فی البلاد، شہروں میں سرکشی کی تھی. فاکثروا فیہا الفساد، فساد برپا کر دیا تھا. یاجوج ماجوج کا فساد، ان کا فساد. جب انہوں نے فساد مچا دیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا مارا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے. توازن ذرا سا بگڑے گا مداخلت کرے گا. 2 مرتبہ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح آئی ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے، زمین میں فساد مچ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ بنا ہے، یہ فساد کی وہ لیمٹس، یعنی جسے ہم ریڈ زون کہتے ہیں، وہ کراس کر جائے گا. اللہ نے مداخلت کرنی ہی کرنی ہے. اب میں بتاتا ہوں اللہ وہ مداخلت کیسے کر رہا ہے. 1 سال پہلے جو ملک دنیا میں دہشت گردی کے لیے مشہور تھا، فیلڈ اسٹیٹ تھا، ڈیفالٹ ہونے والا تھا، اس کی پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، صرف 1 سال کے بعد ٹرمپ کی آنکھ کا تارا بھی بن گیا، ویسٹ کی آنکھ کا تارا بھی بن گیا، عرب کی آنکھ کا تارا بھی بن گیا، ایران کی آنکھ کا تارا بھی بن گیا، چین کی آنکھ کا. وہ ہر ایک دوسرے کے دشمن، ایک بات پہ سب متفق. ویری بیوٹیفل پیپل، مائی فیورٹ فیلڈ مارشل. اس بات پہ سب کا اتفاق ہو گیا. بھئی کیا مصیبت، کدھر سے ہو گیا یہ سب؟ اربوں ڈالر لابیوں کو دیکھ کے یہ پرسپشن نہیں بنتی. سال ہاں سال کی محنت کر کے ملک کا یہ امیج نہیں بنتا. یہ راتوں رات کیسے بن گیا؟ جب وہ بنانا چاہے تو بن جاتا ہے. یہ انسانوں کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ مودی کو کس نے کہا تھا پاکستان پہ چڑھ دوڑو؟ نتیجہ پاکستان کی
اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بنا دی، ایک گڈی چڑھا دی، اور اب یہ جو رول پاکستان کو مل گیا ثالثی کا، اور خوب نبھایا بھی، دنیا نے مانا، امن کا پیامبر بن گیا پاکستان۔ ویسٹ کہتا ہے کہ اصل حقدار تو نوبل انعام کا جو ہے نا وہ پاکستان ہے۔ یہ راتوں رات پرسپشن چینج ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ویسے تو پاکستان کا باقی رہنا خود ایک نشانی ہے، لیکن یہ کہ یہ پرسپشن تو آپ کے سامنے چینج ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، یہ جو مشرق وسطیٰ میں اب جو کھچڑی پک گئی ہے، امریکہ اگر بیچ سے نکل بھی گیا نا، یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ چلے گا۔ اب جو پوزیشنیں لے لی ہیں مختلف ممالک نے، یہ اسی طرح ہوگا، بلکہ یہ آرڈر ڈسٹرب ہوگا۔ اور اسی کے بیچ میں وہ جو ہماری خبریں حدیثوں میں حضرت مہدی جو ہے نا وہ ظاہر ہوں گے۔ جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، 7 سال لگیں گے حضرت مہدی سے لے کر جب کہ وہ پورا جزیرۃ العرب جو ہے اسے عیسائی فوجوں سے خالی کر دیں گے، 7 سالوں میں کریں گے۔ اور قسطنطنیہ پہنچ چکے ہوں گے، فتح کر چکے ہوں گے، جب خبر آئے گی کہ دجال نکل آیا۔ خبر جھوٹی ہوگی لیکن وہ پلٹ کے آئیں گے تو سچ مچ نکل آئے گا۔ اب دیکھیے حدیث میں کیا الفاظ آئے ہیں، دجال کب نکلے گا؟ غصہ کھا کے نکلے گا۔ غصہ کیوں کھائے گا؟ وہ تو لے کے آنا چاہتا تھا چائنا ماڈل۔ یہاں بیچ میں ایک شخص اٹھا، اس نے سارے اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا، وہ تو ماڈل سارا ڈسٹرب ہو گیا، اس کا پلان سارا تلپٹ ہو گیا، منصوبہ سارا چوپٹ ہو گیا۔ اب اس نے خود آنا ہے میدان میں، اب خود نکلے گا۔ یہ اس کا چوتھا دور ہوگا۔ دیکھیں پہلا دور کون سا؟ برطانیہ والا، یعنی عسکری تسلط کا دور۔ دوسرا دور کون سا؟ مالیاتی اداروں والا۔ تیسرا دور کون سا؟ حضرت مہدی کے 7 سال۔ اور چوتھا دور کون سا؟ جب ظاہر ہو جائے گا، خروج کرے گا۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ اس کا پہلا دور 1 سال کے برابر، دوسرا دور 1 مہینے کے برابر، تیسرا دور 1 ہفتے کے برابر، اور چوتھا دور تمہارے عام دنوں کے برابر۔ جب وہ نکل آئے گا تو اس کے بعد عام دن کتنے؟ 37 رہ گئے۔ 37 دن وہ اس کی جو بھی ہلاکت وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو علیہ السلام کو اتاریں گے، ان کے ہاتھوں وہ قتل ہوگا۔ اور آخری فیز میں دجال کی یا شیطان کی سب سے بڑی طاقت نکلے گی، یاجوج اور ماجوج۔ دوسرا خروج ان کا، ایک نئی نسل کا، ایک نئی ویو کا۔ اور یہ جو آئیں گے ان کا مقابلہ حضرت مسیح بھی نہیں کر سکیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں کسی بیماری کے ذریعے سے ہلاک کرے گا۔ کوئی کیڑا ہوگا جو ان کی گردن پہ کاٹے گا اور اس سے وہ مریں گے۔ دیکھیں کرونا، اس کا کوئی زیادہ جو ہے نا سخت قسم کا ویریئنٹ آ جائے گا اور اس کے ہاتھوں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور پھر پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ درجہ بدرجہ آپ کی سمجھ میں اگر آ گیا ہو تو وہ یہ اس درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائے گا۔ اب ہم کس فیز میں؟ گویا وہ درجہ بدرجہ آخری 1-8 درجے تک ہی باقی رہ گیا ہے، بالکل قریب آ لگے ہیں۔ اور اب کرنے کی بات اصل میں کیا؟ دیکھیں یہ چیزیں اپنی جگہ پہ مفید ہیں، یہ پورا ویژن ہونا چاہیے اللہ ان باتوں کا۔ اور میں نے ذرا انشراح صدر کے ساتھ آپ کے سامنے بیان بھی اس لیے کیا کہ اللہ کی منشا ہے کہ ہم شیطان کی معرفت بھی حاصل کریں۔ اللہ کی معرفت بھی ہونی چاہیے، دشمن کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو دشمن کا اگر پتہ ہی نہیں، اس کے وار کو کیسے ناکام کریں گے؟ اس لیے سورہ انعام میں یہ بھی آتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا رستہ کھل جائے، واضح ہو جائے کہ مجرم لوگ اس طرح کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہم پھر محنت کرنے والے بنیں، شیطانوں کا مقابلہ کرنے والے بنیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور سب سے بڑی بات، اپنا تعلق اگر قرآن سے قائم نہ کریں گے تو گویا ہم شیطان کے لیے نرم چارہ ہوں گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی اسی رخ پر جو ہے وہ اپنا تعلق قرآن سے قائم کر سکوں۔ آپ سب حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن سے مضبوط تعلق بھی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے محنت اور جد و جہد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔